الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، اہل خانہ، میزبانان محفل اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کئی دنوں سے الحمدللہ یکم ربیع الاول سے ہمارا یہ محفل کا سلسلہ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر جاری و ساری ہے، جس کی بنیاد اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک ہم نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. تو اللہ رب العزت کی اس نعمت کبریٰ اور احسان عظیم پر اظہار تشکر کے لیے اہل محبت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت کبریٰ ہمیں نصیب ہوئی اس پر تحدیث نعمت بھی کرتے ہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول احمد مجتبیٰ جناب سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، آپ کی راتیں، آپ کی صبح و شامیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر زندگی میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اس زندگی اور اس سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ان سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرو. جتنی حضور کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھال لو گے، تبدیل کر لو گے، اتنا ہی راستہ آسان ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے زندگی کے سارے معاملات، ہمارے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے ہمارے ایکشنز ہیں، ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے ایکشنز ہیں، حضور کے جو افعال، آپ کے اقوال، تو ان کے مطابق ڈھالنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اپنے اخلاق حضور علیہ السلام کی اخلاق سے مشابہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی روشنی میں ہم نے ان کی بنیاد رکھنی ہے. میری طرف دیکھیں سب بچے، ابھی آپ لوگ بچے ہیں تو ابھی آپ کے لیے سیرت طیبہ میں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ آپ لوگوں پر کیا ڈیوٹی ہے. ابھی آپ لوگوں نے نہ تو کمانا ہے، نہ آپ لوگوں نے گھر کا خرچہ چلانا ہے. ابھی جس سٹیج پہ آپ لوگ ہیں، ابھی آپ کا
مطلب آپ کے فرائض میں یہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اور ان کا ادب کرنا ہے، ان کا کہا ماننا ہے، اور ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں، اور خواہ مخواہ کی ضد نہیں کرنی۔ یہ ساری باتیں آج کل ہمارے بچوں میں موجود ہیں، لیکن آپ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جو رہنمائی ملتی ہے کہ اپنے سے بڑوں کا ادب، ان میں سب سے پہلے والدین ہیں، پھر ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے استاد ہیں، پھر ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، پھر عمر میں ہم سے بڑے بہن بھائی ہیں اور محلے دار ہیں، تو ان سب کا کیا ہے؟ ادب۔ حدیث مبارکہ آپ کو میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا جو اپنے بڑوں کے ساتھ کیا نہیں کرتا؟ ادب نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں فرماتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس لیے ہم چونکہ حضور کے امتی ہیں، ہم نے اسی ٹائٹل کے نیچے رہنا ہے، اور حضور کی غلامی میں اللہ رب العزت ہماری زندگی گزرے، آمین، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ بھی فرما دے۔ بے شک۔ تو لہٰذا کیا ایک چیز کیا ہے؟ اپنے سے بڑوں کا ادب، اور دوسری چیز ہے اپنے سے چھوٹوں پر شفقت۔ وہ چھوٹے ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، ہمارے کزن بھی ہیں، ہمارے محلے کے بچے بھی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز بھی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شفقت۔ شفقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی کیئر کرنی ہے۔ ایک ٹرم اور بتائی تھی، شیئرنگ کیئرنگ، ٹھیک ہے، کہ اپنے ساتھ ان کو شامل کرنا ہے۔ آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز آپ کھا رہے ہیں، دوسرے کا دل کر رہا ہے کہ میں بھی یہ کھاؤں، تو آپ خود اس کو شیئر کریں، اپنے ساتھ شامل کریں۔ آپ کے پاس ٹوائے ہے، کھیل رہے ہیں، دوسرے کا دل کرتا ہے میں نے بھی کھیلنا ہے اس ٹوائے سے، تو یہ نہ کہنے نہیں یہ تو میرے پاپا لایا میں نہیں دوں گا، بلکہ اس کو اس کے ساتھ اس کو شامل کریں۔ تو یہ شیئرنگ کیئرنگ والا معاملہ جو ہے یہ ہمارا ہونا چاہیے اپنے سے چھوٹوں پر۔ تو دوسرا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، اطاعت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، پیروی کرنے کو۔ مثال کے طور پہ یہاں سے ہمارے محترم معراج احمد فریدی صاحب یہاں سے جائیں، پیچھے پیچھے جو ہیں ان کے صاحبزادے جائیں، یا ہم میں سے کوئی جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے گیا ہے، وہ ان کے پیچھے، ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ تو فرمایا کہ جو میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلے گا، جو میرے رسول کی پیروی کرے گا، میرے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی باتیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے میری پیروی کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اتباع کی، اطاعت کی، فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوگن کیا ہے؟ محافل میلاد کا علماء نے جو ہمیں عطا فرمایا کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ حضور کا ذکر کرو، حضور کی نعتیں پڑھو، ذکر خیر کرو، حضور کے فضائل بیان کرو، آپ کے شمائل بیان کرو، آپ کی سیرت بیان کرو، اور آپ کی سیرت پر پھر کیا کرو؟ عمل۔ یہ محافل ہم سے تقاضا کیا کرتی ہیں کہ ہم حضور نے جیسے فرمایا اپنے آپ کو ویسا اچھا انسان بنانے کی، اچھا مسلمان بنانے کی ہم کیا کریں؟ کوشش۔ یہ بار بار کا ریمائنڈر ہے، بار بار کا، کہ حضور سے محبت ہم سب کو ہے۔ اور یہ میں آپ سے پہلے بات ہو چکی کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان کامل ہو نہیں سکتا کہ جب تک دنیا میں موجود ہر چیز سے، ہر رشتے سے بڑھ کے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا میں موجود ہر شے سے بڑھ کے محبت حضور کے ساتھ نہ کریں۔ تو محبت ہم زبانی کلامی تو کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ محبت نظر نہیں آتی ہے۔ محبت کیسے نظر آئے گی؟ کہ جیسے حضور کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں ان باتوں پر ہم عمل کریں۔ اور شروع کہاں سے ہوگا؟ نماز پنجگانہ سے۔ جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ والدین کے ادب سے، اساتذہ کے ادب سے، بڑوں کے ادب سے، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں ہمیں سکھا دی، بتا دی۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو حضور کو راحت ملے گی، حضور کو خوشی ملے گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو اس لیے ان محافل کا مقصد آپ لوگوں کی کیا ہے؟ تربیت ہے۔ کل ہم نے کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھتے، آج الحمدللہ اکثر بچوں نے نماز پڑھی ہے، چند ایک ہوں گے جو بعد میں آئے ہیں، اکثریت نے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ تو یہی آپ لوگوں کی ٹریننگ کروانی ہے۔ آپ میں سے اکثر بچے جو ہیں وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کچھ 10 سال کے ہو گئے ہوں گے، کچھ 10 سال سے بڑے ہو گئے ہوں گے۔ ابھی تربیت کا بلال بات ہو رہی ہے نا، سر نے 3-4 دفعہ اشارہ کیا آپ کو، لیکن آپ لوگ ویسے بہت سمجھدار ہیں، لیکن جہاں سمجھانے والا اشارہ ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتے وہاں۔ تو یہی تو آپ کو ٹریننگ کروانی ہے کہ یہ شرارتیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ خانی، تو وہی بتایا کہ بڑوں کا ادب کیا ہے کہ بڑا دیکھے بھی تو آپ وہاں سنبھل جائیں۔ اشارہ کرنا تو دور کی بات ہے، اور زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف بڑے کے دیکھنے میں ہم لوگوں کو ہمارا فرض بنتا ہے، اتنی حیا ہونی چاہیے کہ ان کے دیکھنے میں ہی ہم سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے محبت والے ساتھی ہیں، تو ان کے ابا جان ہم نے ان کی زیارت کی ہے، وہ یعنی کہ صحیح حضور کے عاشق تھے ماشاءاللہ۔ جمعہ والے دن جو ہم سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں بھی اور اس سے پہلے تقریر کے اندر، خطاب کے اندر جہاں بھی حضور کا ذکر آتا تو وہ جل اٹھتے تھے اور بھڑک اٹھتے تھے، کیونکہ ماشاءاللہ چشتی تھے، تو وہ ان کے اندر جو حضور کا عشق تھا وہ اظہار ہوتا تھا اس کا۔ حضور کا ذکر ہوتا تھا تو تڑپ اٹھتے تھے، بھڑک اٹھتے تھے، اور اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام کے بعد کافی دیر بیٹھ کے جو ہے وہ حضور کی باتیں کرتے رہتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ تو ہم نے بھی ایسا تعلق بنانا ہے حضور کے ساتھ۔ جب بھی حضور کا ذکر آئے، آپ کو ایک اور بات بتائی ہوئی ہے کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے محمد، تو ہم سب نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی زبان خالی نہ رہے، جیسے ہی حضور کا ذکر ہو تو ہماری کیفیت تبدیل ہو جائے، ادب سے ہمارے سر جھک جائیں اور زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش ہو۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا ہوا کہ درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک بچہ بتائے گا؟ ہاں جی آپ بتائیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی، اور سبحان، سب کہیں سبحان اللہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مطہر۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ جیسے ہی حضور کا نام آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں اتنے اعمال ہوں گے
کہ ہم کہیں گے یہ تو ہم نے عمل کیے بھی نہیں تھے، تو وہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ سرکار علیہ السلام پر جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کا اتنا زیادہ ثواب ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی جہاں کمی کوتاہی ہوگی، جہاں ترازو ہمارا نیکیوں کا ڈاؤن، یعنی کہ جو وہاں ترازو میں نیکیوں کا وزن کم ہوگا، وہاں درود پاک ہمارے کام آئے گا۔ بے شک انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترم معراج احمد فریدی صاحب اور ان کے صاحبزادگان کو۔ اللہ تعالی ان کا یہ محفل پاک سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین اور آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، آمین۔ اور ہمارا ان محافل کو منعقد کرنے کا جو مقصد ہے تربیت اصل میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عشق ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راسخ فرما دے، اور جو طرح طرح کی فتنے ہیں اس وقت دائیں بائیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے 2-3 اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ختم شریف۔ مصطفیٰ جان